بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں بہت اہم گفتگو لے کر۔ آپ سب کا ہمارے اس چینل نور العلوم کے نام سے جو ہمارا چینل ہے، آپ سب کا اس میں خیر مقدم ہے۔ ہمیں آج جو بات کرنی ہے وہ نکاح کے تعلق سے کرنی ہے۔ شریعت نے نکاح کو کتنا آسان بنایا ہے، لیکن ہم لوگ نکاح کو مشکل بناتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے زنا عام ہوتا جا رہا ہے اور زنا آسان ہوتا جا رہا ہے۔ نکاح ایسی چیز ہے جو انبیاء علیہم السلام کی بھی سنت ہے، اور خود نبی کریم آقا علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے، اور اللہ نے اس کو قرآن مقدس کے اندر ہی بیان فرمایا ہے۔ یہ دیکھیے کہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں جن کی بیوی اور بچے بھی تھے، ہم نے ان کے ساتھ میں ان کے بیوی بچوں کو بھی بنایا ہے۔ پتہ لگا کہ انبیاء علیہم السلام بھی نکاح کرتے تھے، اسی طریقے سے انبیاء علیہم السلام کے بچے بھی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یوں ارشاد فرمایا ایک جگہ، اربع من سنن المرسلین النکاح والتعطر والسواک والحیا، کہ انبیاء علیہم السلام کی سنتوں میں سے، انبیاء علیہم السلام کے طریقے میں سے 4 چیزیں ایسی ہیں جو انبیاء علیہم السلام کی سنت میں سے ہیں، طریقے میں سے ہیں۔ وہ 4 چیزیں ہیں نکاح کا کرنا، اور مسواک کا کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا، اسی طریقے سے خوشبو کا استعمال کرنا، نکاح کرنا، مسواک کرنا، اور انسان کے اندر حیا کا ہونا۔ یہ 4 چیزیں انبیاء علیہم السلام کی سنت میں سے ہیں، انبیاء علیہم السلام کی محبوب چیزوں میں سے ہیں۔ تو دیکھیے نکاح جو ہے بہت زیادہ آسان چیز ہے، اور نکاح کے بارے میں جتنی ترغیب حدیث کے اندر وارد ہوئی ہے، آپ یہ دیکھیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت عکاف رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے یہ فرمایا کہ عکاف کیا تمہارا نکاح ہو گیا؟ اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی نکاح نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا نکاح کی تمہارے اندر طاقت ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نکاح کی تو میرے اندر طاقت ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو عکاف تم نکاح کر لو۔ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ میری امت کے اندر سب سے بدترین لوگ وہ ہوں گے جو بغیر نکاح کے اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ یہ دیکھیے دوسری حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے۔ اور پھر اگلی حدیث کے اندر آتا ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری اس سنت کا انکار کرے گا اور اس سنت سے منہ موڑے گا تو وہ مجھ سے نہیں ہے، میرے طریقہ اختیار کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ دوسری حدیث کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت معاذ ابن جبل ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، اور انہیں طاعون کی بیماری لگ گئی، اور ان کی 2 بیویاں ہیں، دونوں طاعون کی بیماری میں اس دنیا سے چلی گئی۔
اور خود بھی طاعون کے مرض کے اندر مبتلا ہیں، لیکن آپ بستر پر پڑے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں ایک رات بھی بغیر نکاح کے نہیں گزار سکتا، اس لیے میرا نکاح کر دو، میرا نکاح کرو، اس لیے کہ میں مجرد ہو کر گزارنا پسند نہیں کرتا، اور اللہ رب العزت مجرد قسم کے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مجبوری کے نکاح نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ میری زندگی کے 10 دن باقی ہیں، صرف 10 دن باقی ہیں، اور میرا نکاح نہ ہوا ہو تو میں پھر بھی نکاح کر لوں گا اگر 10 دن باقی ہیں۔ نکاح ایسی چیز ہے، بہت سے لوگ ہمارے یہ کہتے ہیں، اور آج کل معاشرے کے اندر یہ رواج بن چکا ہے کہ ہم نکاح نہیں کریں گے جب تک ہمارا بہترین بنگلہ نہیں بنے گا، بہترین گھر نہیں بنے گا، بہترین محل نہیں بنے گا، ہمارے پاس خوب پیسہ نہیں ہوگا، اور جب تک ہم کسی اچھے گھرانے کے اندر رشتہ نہیں بھیجیں گے۔ دیکھیے اللہ قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، کہ تم نکاح کر دو بے نکاح لوگوں کا، اور وہ جو تمہارے پاس میں جو غلام ہیں، جو لونڈیاں ہیں، ان کا بھی نکاح کر دو۔ اسی طریقے سے پھر اللہ نے فرمایا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ قرآن کریم پڑھیے۔ مشکل بات یہ ہے کہ مسلمان قرآن کریم کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کریم کے ترجمے کو نہیں پڑھتے ہیں، علماء سے قرآن کریم کے معانی نہیں سمجھتے ہیں، وہ معانی تلاش نہیں کرتے ہیں قرآن کریم کے، وہ معانی کو سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ اگر تم غریب ہوگے تو اللہ نکاح کی برکت سے تمہیں مالدار کر دے گا، اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں، 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت جن کی مدد فرماتے ہیں۔ نمبر 1 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا وہ شخص جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے گھر سے نکل جائے، صرف اللہ کے لیے، اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اور دوسرا وہ شخص جو بدلے کتابت کر لے اپنے آقا سے، یعنی ایک غلام اپنے آقا سے یہ بات چیت طے کر لے کہ میں اتنے درہم دے دوں گا، اتنے پیسے دے دوں گا اور آپ مجھے آزاد کر دینا، اور ان پیسوں کو اکٹھے کرنے میں، ان درہم کو اکٹھا کرنے میں کوشش کرتا رہے، اللہ اس کی کوشش کو بھی پورا فرماتے ہیں، اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرا وہ شخص جو شخص نکاح اس لیے کرے تاکہ وہ گناہوں سے بچ جائے، اس کی نگاہ غلط دیکھنے سے بچ جائے، اس کی شرمگاہ غلط استعمال ہونے سے بچ جائے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نکاح کرو، اس لیے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں حدیث کے اندر غض البصر واحسن الفجر واحسن الفرج، کہ جو شخص نکاح کرے اس لیے تاکہ اس کی نگاہ بھی محفوظ ہو جائے اور اس کی شرمگاہ بھی محفوظ ہو جائے، تو اللہ رب العزت اس کی مدد فرمائیں گے اور اس کو نکاح کا مقصد اور نکاح کا فائدہ جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ اس لیے آج جس طریقے سے لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے اور اس کے اندر کافی سمجھدار لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے نکاح بھی کر دیے ہیں، اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر ایک عیب یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکا والا خود رشتہ لے کر آئے، لڑکی والا اگر رشتہ لے کر کہیں جائے گا کہ اسے کہلائے گا تو اس میں بے عزتی اور توہین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں طرف سے نکاح کا پیغام ہو سکتا ہے، لڑکی والے بھی نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کیا ہے، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود فرمایا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، اس لیے نکاح جو ہے یہ بھی ایک عبادت ہے، ایک حضور کی محبوب سنت ہے، اس لیے ہم اسے جتنا چاہیں گے مشکل بناتے جائیں گے، اور جتنا ہم چاہیں شریعت کی روشنی میں، شریعت کے دائرے میں، شریعت کی حیثیت سے اس سے آسان کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت زکریا مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو گزرے ہیں شیخ الحدیث، وہ آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے خاندان کی، اپنے پریوار کی بہت ساری لڑکیوں کی شادی کی ہے، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی ہو، اس سے آسان کوئی کام ہی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ یہ دیکھیے، اور ایک حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ انسان اپنی بیوی کو محبت سے جو لقمہ دیتا ہے وہ نفلی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسی طریقے سے سب سے وزنی اعمال میزان کے اندر جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو شخص اپنے بیوی بچوں کے لیے کوشش کر کے حلال رزق کمائے اور اپنی بیوی بچوں کو حلال کمائی سے پالے، اس سے اور حلال کمائی سے اپنے بچوں کی پرورش کرے، اس سے بڑا عمل میزان عمل میں کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس طریقے کے حالات چل رہے ہیں اور اب موجودہ سرکار نے یہ پابندی عائد کر دی ہے، موجودہ انتظامیہ نے یہ پابندی عائد کر دی ہے کہ 100 لوگوں سے 50 لوگوں سے 150 لوگوں سے آپ کے لوگ نہ بڑھیں، اور آپ کی شادی کے اندر، کسی تقریب کے اندر، کسی فنکشن کے اندر زیادہ لوگ نہ ہوں، اور آپ کی باراتوں کے اندر 25 لوگ ہوں، 30 ہوں، 40 ہوں، 50 سے زیادہ نہ ہوں۔ اس بات کو علماء چیختے ہوئے آ رہے ہیں، تو ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں اور یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا ماحول یہ ہو جائے تو شادیاں آسان ہو سکتی ہیں، نکاح آسان ہو سکتے ہیں، اور یہ غریبوں کی بیٹیاں جو گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں یہ بھی آسانی کے ساتھ میں، عزت کے ساتھ میں نکل سکتی ہیں۔ لیکن آج کل رواج الٹا ہوتا جا رہا ہے کہ جب ہمارے جو غنی لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، وسعت والے لوگ ہیں، جب وہ خوب بڑے بڑے کام کرتے ہیں تو پھر غریب جو لوگ ہیں جو وسعت والے نہیں ہیں وہ بھی ان کی ریس بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شادیوں کو، نکاحوں کو آسان بنائیں۔ میرے بھائیوں، آپ یہ دیکھیے کہ ہماری جوان بہنیں اور جوان بیٹیاں اور جوان بھائی اسی طریقے سے گھومتے پھر رہے ہیں، اور ہماری جوان بہنیں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی شادیوں کی عمر نکلتی جا رہی ہے، اور ہمارے ذہنوں کے اندر بات یہ کہ جب ہمارے پاس خوب سارا پیسہ ہوگا، جب ہم شادی کریں گے، یا ہمیں اچھا لڑکا ملے گا جس کی جاب ہوگی یا سرکاری جاب ہوگی یا خوب اچھے گھر سے ہوگا۔ نہیں، جس طریقے سے آپ کے بچے ہیں اسی طریقے سے آپ دوسرے کے بچوں کو بھی تلاش کریے، اور آپ اپنی نیت یہ رکھیے کہ ہم شادی کریں گے دین دارانہ اعتبار سے، ہم شادی کریں گے اس طور سے کہ ہمارے بچی کا مزاج بھی دین دارانہ ہو اور دوسرے بچوں کا بھی مزاج بھی دین دارانہ ہو، اور ہماری نیت یہ ہو کہ ہم ایک سنت کو ادا کر رہے ہیں، ایک فریضے کو انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے جب تک اللہ کی رضا کے لیے ہم کوئی کام نہیں کریں گے، جب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اور جب ہمارے دلوں کے اندر لالچ ہوگا اور ہمارے دلوں کے اندر شہرت بھی ہوگی اور ہمارے دلوں کے اندر بڑائی بھی ہوگی تو پھر ذلیل ہوں گے۔ دیکھیے، اگر ہم کوئی کام کریں گے اللہ کی رضا کے لیے تو پھر اللہ رب العزت خوش ہوں گے اور اس کام کے اندر مدد فرمائیں گے، اور جب ہماری رضا اور جب ہمارے دلوں کے اندر یہ بات ہوگی کہ لوگ واہ واہ کریں، خوب عزت کریں، تو اللہ رب العزت پھر ذلیل کریں گے اور اس شخص کو لوگوں کے حوالے کر دیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اس لیے ہم جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اور اس وقت میں ہم اپیل کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں سے، کہتے ہیں کہ بہت اچھا موقع ہے، اس لیے اپنے بچوں کے بارے میں سوچئے اور اپنے بچوں کا سادگی کے ساتھ میں نکاح کریے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہماری مدد فرمائیں گے، اور یہ جو زنا عام ہوتا جا رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور جو بگاڑ چلتا جا رہا ہے، بگاڑ ہو رہا ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم 100% یہ بات کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر نکاح سنت طریقے سے جلد صحیح عمر میں ہونے لگے اور ماں باپ کی سمجھ میں یہ بات بیٹھ جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 70% مسلم معاشرے سے بگاڑ ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔